بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، آپ کے لیے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ عزیز طلباء، میں آپ کو فقہ کئی روز سے پڑھا رہا ہوں اور فقہ میں آپ کی کتاب قدوری ہے، اور ہم کئی روز سے کتاب النکاح کے متعلق آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ آج ہم بتلائیں گے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ ایک عورت کا نکاح ہوگا تو اس کی رضامندی ضروری ہے کہ نہیں، یا کس حالت میں نکاح جائز ہے، کس حالت میں ناجائز ہے۔ پہلا مسئلہ جو ابھی بیان کریں گے آپ کے سامنے، صاحب کتاب نے بیان کیا کہ آدمی حالت احرام کے اندر ہے، تو کیا حالت احرام کے اندر آدمی نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ آئی ہے کہ آدمی حالت احرام کے اندر بہت ساری کاموں کو جو جائز کام ہے پھر وہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی بہت ساری جائز چیزیں احرام باندھنے کے بعد وہ ناجائز ہو جاتی ہیں۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ آپ حالت احرام کے اندر نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی محرم حالت احرام کے اندر نکاح نہ کرے اور نہ نکاح کا خطبہ دے، یعنی پیغام نکاح بھی نہیں دینا ہے حالت احرام کے اندر۔ یہ حدیث ہے ان کی۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت میمونہ سے حالت احرام کے اندر نکاح کیا ہے، جس سے وہ ثابت ہوتا ہے کہ حالت احرام کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے نکاح کرنے کے بارے میں۔ عبارت دیکھیں، عبارت پڑھتے ہیں اور اسی سے بات واضح ہوگی۔ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَن يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، اور جائز محرم مرد اور محرمہ عورت کے لیے یہ کہ دونوں شادی کریں حالت احرام میں، یعنی حالت احرام میں شادی کرنا ان دونوں کے لیے جائز ہے۔ آپ کہیں گے ان کے پاس دلیل بھی تو ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، تو اس کا جواب یہاں پر یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر نکاح کے لغوی معنی یعنی وطی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ محرم نہ وطی کرے اور نہ محرم کو وطی پر قدرت دے۔ گویا کہ حدیث میں عقد نکاح کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ حالت احرام میں صحبت کرنے کی ممانعت کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ کہیں گے کہ حالت احرام میں آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے صاحب کتاب کریں گے ناقض نکاح المرأة الحرة البالغة والعاقلة برضائها وإن لم يعقدها عليها ولي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بكرا كانت أو صيبا وقال لا ينعقد إلا بإذن ولي۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ ایک عورت عاقلہ بالغہ ہے، آزاد ہے، تو کیا اس کی رضامندی کے بغیر اس کے عزیز و اقارب، اس کے ولی، اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا ہے بغیر اس کی رضامندی کے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ولی کی اجازت سے ہی نکاح منعقد ہوگا، اور یہاں کی جو نکاح اور منعقد ہو جاتا ہے آزاد بالغہ عاقلہ مرد عورت کا نکاح اس کی رضامندی سے۔ وَإِن لَّمْ يَعْقِدْهَا عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ اس نکاح کا عقد ولی نے نہ کیا ہو، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، چاہے وہ باکرہ ہو یا سیبہ، یعنی اگر بالغ عورت ہے، آزاد ہے، عاقل بالغ ہے، تو خود سے نکاح کر سکتی ہے، چاہے کہ ولی نے وہ نکاح کیا ہو یا نہ کیا ہو، ولی راضی ہو یا نہ ہو، پھر بھی آزاد عورت ہے اور عاقلہ بالغہ ہے تو اپنے نکاح کے متعلق خود فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور وہ خود بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے، چاہے وہ باکرہ ہو یا چاہے سیبہ، اس سے مطلب نہیں، اگر وہ بالغہ ہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ صاحبین کہتے نہیں، ولی کی اجازت کے بغیر عاقلہ بالغہ بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ دیکھ امام یوسف وغیرہ جو کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتی ہے، ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ کفو کے اندر ہو۔ اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نہیں بیان کیا کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عورت کو کسی بھی حال میں اپنے اوپر ولایت نکاح نہیں ہے، یعنی یہ بات طے شدہ مسئلہ ہے کہ نکاح عورت اپنا خود نہیں کر سکتی ہے، بلکہ ولی کی تعبیر ضروری ہے نا۔ اور دیکھیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آزاد بالغہ عاقلہ ہو تو اس کی رضامندی سے ہی بغیر ولی کے نکاح منعقد ہو جائے گا۔
تو خلاصہ کلام اس میں مسئلے کے اندر اختلافی مسئلہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وان کے الایامہ سے بھی دلیل پکڑتے ہیں نا، اور صاحبین کا اتفاق ہے کہ عورت اپنا خود نکاح کر سکتے رہتے کہ آزاد عاقلہ بالغہ۔ احناف کی دلیل ہے کہ متعدد جگہ نکاح کے متعلق نکاح کے اندر عورتوں کی طرف نسبت کی گئی ہے، اس میں صاف فرمایا گیا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اس آیت کے اندر بھی صاف لفظوں میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے، اور ان کی حدیث، ان لوگوں کی حدیث وہی ہے أَيُّ امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ یہ اختلاف جو ہے دراصل رضامندی اور رضامندی نہ ہونے پر احناف کے نزدیک صغر اور کبر پر ہے۔ اگر عورت کبیرہ ہے یعنی بالغہ ہے تو وہ اس عورت کے لیے یعنی اس سے یعنی وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس میں ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ شوافی وغیرہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اجازت کی جو معیار ہے وہ صغر اور کبر پر نہیں ہے بلکہ بکر اور سیبہ پر ہے، سیب پر ہے۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إِجْبَارُ بِالْبِكْرِ الْعَابِدَةِ وَالْعَاقِلَةِ، اور نہیں جائز ہے ولی کے لیے باکرہ بالغہ عاقلہ کو مجبور کرنا، یعنی ولی کسی باکرہ بالغہ عورت لڑکی کو نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ نکاح کا خود مختار ہوا کرتی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرے گی، وہ نہیں چاہے گی میں فلاں جگہ نکاح نہیں کروں گی تو ولی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ یہی مسئلہ احناف کا مسلک ہے۔ یعنی اشرافی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہ عورت اپنی ذات کے بارے میں ولی سے حقدار ہے، اور عورت سے ولی کے بارے میں کہا باکرہ اپنی ذات پر ولی سے حقدار نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں۔ احناف کی دلیل ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا تنکحوا الصیب حتی تستأمر ولا تنکحوا البکر حتی تستأذن وإذنها الصمت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیبہ کی شادی نہ کی جائے یہاں تک کہ اس سے مشورہ کیا جائے، اور باکرہ کی شادی نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے، اور اس کی اجازت اس کا چپ رہنا ہے۔ اس حدیث کے اندر سیبہ باکرہ دونوں کا حکم ایک بیان کیا گیا ہے، صرف اجازت کے طریقے میں فرق کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس سے بات واضح ہو گئی کہ باکرہ پر ولایت اجبار نہیں ہوتی، اور جب باکرہ سیبہ ہونے میں ولایت کا اجبار دار و مدار نہیں ہے تو دوسری شک یعنی متعین ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ ولایت اجبار کا دار و مدار صغر اور کبر پر ہے۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ بِغَيْرِ صَوْتٍ فَذَلِكَ إِذْنٌ مِّنْهَا وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب اجازت طلب کرے باکرہ بالغہ سے، یعنی باکرہ بالغہ ہے وہ، اور اس کے ولی نے اس سے اجازت طلب کی میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ خاموش رہتی ہے، یا کہ وہ ہنس پڑی یا کہ وہ رو پڑی بغیر آواز کے، تو یہ مانا جائے کہ اس کی جانب سے کیا ہے، اجازت ہے۔ اور اگر وہ انکار کر دے تو اس کی شادی نہ کرائے، اگر انکار کرتے تو اس کی شادی نہ کرائے۔ کیوں؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باکرہ عورت کیا شرمیلی ہوا کرتی ہے، وہ صراحتاً شادی کی اجازت نہ دے کر کے وہ خاموش رہتی ہے، یا کبھی کبھی وہ ہلکا پھلکا رو پڑتی ہے یا ہنس پڑتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی اس کی کیا ہے، اس کی طرف سے اجازت مانی ہے۔ لیکن آواز کے ساتھ رونا انکار کی دلیل ہے، اس لیے اگر آواز کے ساتھ روئی تو نکاح کرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد صاحب الکتاب فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت لینے پر صاف انکار کر دے تو اب ولی اس کی شادی نہ کرائے، کیونکہ اس کی رضامندی نہیں پائی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَأْذَنَ السَّيِّبُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَائِهَا بِالْقَوْلِ، اگر اجازت لی سیبہ سے تو ضروری ہے اس کی رضامندی کہہ دینے کے ساتھ۔ اگر کوئی سیبہ عورت ہے یعنی اس کا پہلے کہیں شادی ہو چکی تھی، اور اس کے بعد وہ اب شادی کہیں دوسری جگہ کرنا چاہتی ہے، تو اب دوسری مرتبہ شادی کرنے کی صورت میں جب اس سے اجازت دی جائے گی تو اس کا صاف لفظوں میں اس کا کہنا پڑے گا ہاں میں اس نکاح سے راضی ہوں، تب اس کا نکاح کرانا صحیح ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب وہاں پر یہ نہیں کہا جائے کہ وہ خاموش رہ جائے یا ہنس دے یا رو دے تو اس کی اجازت نہیں مانی جائے، کیونکہ وہ سیبہ ہو چکی ہے تو اب اس کو اتنی شرم و حیا نہیں ہوگی، بآسانی اپنی بات کو رکھ سکتی ہے، کہہ سکتی ہے۔ اس لیے وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَصْبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ فهي في حكم الأبكار، وإن زالت بكارتها بالزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال رحمه الله تعالى هي في حكم السيب۔ اور جب ظاہر ہو جائے لڑکی کا کنوارا پن کودنے سے، یعنی پردہ بکارت جو ہوتا ہے، جو کنواری لڑکی کے اندر
وہ اگر ظاہر ہو گیا کیسے؟ شادی کی وجہ سے نہیں بلکہ کودنے کی وجہ سے یا حیض آنے کی وجہ سے یا زخم وغیرہ ہو گیا اس کے اندر اس کی وجہ سے یا ایک مدت تک بیٹھی رہی یعنی درازی عمر کی وجہ سے تو وہ کماری کے حکم میں یعنی جائے کہ اس کا پردہ بخارا ظاہر ہو گیا ہے پھر بھی وہ باقرائی کے حکم میں جب نکاح کی بات آئے گی تو اس سے اجازت لی جائے گی اور اس کی خاموشی ہی یا اس کا ہنسنا ہی یا اس کا تھوڑی بہت رونا ہی بغیر آواز کے وہی اس کی اجازت مانی جائے گی۔ لیکن ایک اختلافی مسئلہ یہ کہ اگر کسی عورت کا پردہ بخارا زنا کی وجہ سے ظاہر ہو گیا ہے تو کیا وہ باقرہ کے حکم میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں اب بھی ہوگی، یعنی امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس عورت کو باقرہ سمجھتے ہیں تو اب اگر کلام کرے گی تو لوگ اس کو مایوب سمجھیں گے اور یہ شرم کا مظاہرہ کرے گی اور زبان سے نہیں کرے، اس کے نتیجے میں اس کے مسائل معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ ایسی عورت جو زنا کی وجہ سے کا پردہ بخارا ظاہر ہو گیا ہو اس کو باقراہی کے حکم میں رکھا جائے گا اور اس کا چپ رہنا ہی اجازت شمار کیا جائے گا۔ لیکن صاحبین کہتے نہیں، ایسا نہیں ہوگا بلکہ اب اس کو سیبہ کے حکم میں رکھا جائے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ صاحبین کہتے ہیں۔ صاحبین کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ کہ بلکہ اس کو زبان سے اجازت دینا ضروری ہے، کیونکہ جس عورت سے ایک مرتبہ صحبت ہو چکی ہے چاہے وہ حرامی صحبت کیوں نہ ہو وہ عورت باقرہ کے حکم میں نہیں ہوگی بلکہ حقیقت میں سیبہ ہے، لہذا اس سیبے کے احکام لگائے جائیں گے اور باضابطہ نکاح زبان سے نکاح کی اجازت دینی پڑے گی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْبِكْرِ بَلَغَ النِّكَاحُ فَسَكَتَتْ وَقَالَتْ بَلَغْتُ فالقول لها ولا يمين عليها ولا يستحلف في النكاح عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى وقال يستحلف فيه، یعنی جب کسی مرد نے کہا کسی عورت سے، کسی باقرہ عورت سے کہا کہ تمہارے پاس میرے نکاح کی خبر پہنچی، یعنی میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے، اس کی خبر تمہارے پاس پہنچی تھی اور تم خاموش رہ گئی تھی، اس نے کہا نہیں میں تو انکار کرتی تھی۔ شوہر کا رائے کہ میرے نکاح کے متعلق میرا تم سے نکاح ہو گیا، تمہارے پاس خبر پہنچی لیکن تم خاموش رہی، مطلب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، میں اس نکاح سے راضی ہوں۔ عورت کہے نہیں، مجھے اس وقت مجھے پتہ چلا تھا میرے نکاح کے متعلق تو میں نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر عورت کی بات یعنی باقرہ لڑکی جو اس کی بات مانی جائے گی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مدعا علیہ ہے، اور مدعا علیہ جب مدعی کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ سے قسم لے جاتا ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کے بیان کے اندر نکاح کے فصل میں قسم نہیں لی جاتی مدعا علیہ سے، تو کہہ رہے ہیں اس کی بات مانی جائے گی اور اس پر قسم بھی نہیں ہوگا، ولا یستحلف، اور نکاح میں قسم نہیں لی جاتی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ صاحبین کہتے ہیں نہیں، جب وہ مدعا علیہ ہے اور اس کا جب مدعی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں نے انکار کر دیا، وہ مدعا علیہ ہے، جب مدعا علیہ اس سے قسم لی جائے گی، قسم لینے کے بعد اس کی بات کو صحیح مانی جائے گی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کا ہے کہ کن الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا، اس کو بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ منعقد النکاح بلفظ النکاح والتزویج والتملیک والہبۃ والصدقۃ، اور منعقد ہو جائے گا نکاح لفظ نکاح تزویج تملیک ہبہ اور صدقات، یعنی کن الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا، اس عبارت میں اس کو بیان کیا گیا کہ حناف کے نزدیک اس کے لیے اصول ضابطہ یہ ہے کہ نکاح ہر اس لفظ سے منعقد ہو جاتا ہے جو نکاح کے لیے صراحتاً موضوع ہو، جیسے نکاح ہے، تزویج ہے، یا بالفعل یعنی بالفعل عین شے کی تملیک کے لیے موضوع ہو، جیسے کہ بیع و شراء ہے، تملیک ہے، ہبہ صدقہ وغیرہ۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں ولا ينعقد بلفظ الاجارة والإعارة والهبة والإباحة، اور نہیں منعقد ہوتا لفظ اجارہ، اعارہ، اباحت سے۔ یعنی ایک عورت نے کسی مرد سے کہا میں نے اپنے آپ کو آپ کے پاس عزت پر رکھا، یا آیا آپ کے پاس رعایت پر رکھا، یا میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے مباح کر دیا، تو اس طرح کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، یعنی یہ الفاظ نکاح کے معنی نہیں ہے، اس لیے ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ آخری مسئلہ صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کوئی جو نکاح الصغیر والصغیرۃ اذا زوجهم الولی بکرا كانت السیب صغیرۃ او سیبا، میں نے بتا دیا عزیز طلبہ کہ ولی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کا دار مدار صغر اور کبر پر ہے۔ اگر کوئی عورت سیبہ ہو چاہے باقرہ، اس سے اگر وہ صغیرہ ہے تو وہاں پر جو ہے ولی کی اجازت چلے گی، یعنی ولی اپنی اجازت سے اپنی مرضی سے اس کا نکاح کرا سکتا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اور صغیر اور صغیرہ کا نکاح کرنا جائز ہے جب ان دونوں کا نکاح جائز ہے کہ ان دونوں کا نکاح کرائے ولی، چاہے وہ لڑکی باقرہ ہو، صغیرہ ہو یا سیبہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اس مسئلے کے اندر ولی نے چھوٹے لڑکی کا نکاح کر دیا تو نکاح درست ہو جائے گا۔
چھوٹی لڑکی باکرہ ہو یا چھوٹی سیبہ ہو، چھوٹی بچی کی شادی کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر صغیرہ اگر باکرہ ہے تو اس کی شادی باپ کے علم اتفاق جائز ہے، اور اگر صغیرہ سیبہ ہو تو اس میں ائمہ کا اختلاف، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک باپ کے لیے اس کی شادی جائز ہے۔ رہا مذہب حنابلہ کا تو اس میں 3 طرح کی روایت ہے کہ مطلقاً ناجائز ہے، مطلقاً جائز ہے۔ اس طرح کی قول ہے کہ صغیرہ 9 سال سے کم کی عمر ہے تب تو باپ کے لیے اس کی شادی کرانا جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کی شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح کا قول ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں نے آپ کے سامنے ابھی کون شادی کرائے گا کون شادی نہیں کرائے گا ولی سے متعلق، پھر یہ کہ اگر وہ باکرہ ہے تو اس کا خاموش رہنا ہی یا اس کا معمولی ہنسنا ہی اس کی طرف سے، یا خاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت مانی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ بات آج ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ کر پھر آپ کے سامنے اس کے آگے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو اس سبق کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت دشواری ہو تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔